السلام علیکم ایوریون، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے انسائٹ ود فرحین لودھی۔ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے ٹاکسک پازیٹیوٹی پہ، یعنی کہ زہریلی مثبت کی سوچ کے وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، بظاہر ہمیں خیر خواہ نظر آتے ہیں، لیکن ایکچولی کہیں نہ کہیں وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا ان کی باتیں، ان کی مشورے جو ہیں ہمارے لیے مفید نہیں ہوتے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے سر کاشف احمد سے ایک بار پھر۔ پہلے ہم جانتے ہیں سر کاشف احمد کے بارے میں کہ سر نے اپنی جرنی کہاں سے سٹارٹ کری، اور تھوڑا سا اوور ویو دیں ہمارے آڈینس کو۔ میرا تعلق جو ہے وہ لیڈرشپ ٹریننگ سے ہے۔ میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ پہلے، اور کنسلٹنٹس کے ساتھ، ہم مینجمنٹ کنسلٹنٹس تھے۔ ہم نے جب ٹی این ٹی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں 90s میں، تو اس کو پی سی ایل بنانا تھا، برٹش کمپنی تھی، اس کے ساتھ ہم نے کام جگہ پہ ہم نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی۔ ہم نے پی ٹی سی ایل سے اسٹارٹ کیا تھا۔ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں جب کسی کمپنی کو، تو اس کے ہر شعبے کو، ہر چیز کو ڈیٹیل سے پڑھنا پڑتا ہے، تب آپ اس کا شعبہ جو ہے وہ ڈیٹیلز کرتے ہیں۔ ای آر پی سے کہتے ہیں پروسیسنگ۔ تو ساری کی ساری انٹرپرائز ہوتی ہیں، ان کو ٹرانسفارم کرنے کی وجہ سے، بہت ساری تجربات کی وجہ سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوتی ہے۔ بزنس کی میں پروموٹ کیا جاتا ہے، بہتر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ بہت سارے پروفیشنلز، مختلف طرح کے پروفیشنل، مختلف شعبوں کے بھی رہ چکا ہوں، پھر امیزون پہ میری بک بھی ہے، اینڈ آئی اسپیشلائز ان پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایز اے لیڈر، کہ آپ پرسنالٹی کیسے ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف تھا، اور میرا اسپیشلائزیشن کیونکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہے، اس لیے اس کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہوتے ہیں اس پر کافی دلچسپی سے اور کافی ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتا ہوں، ایسے شعبے، ایسی سائٹس پر۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سر، جس پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑی سی اس پہ نظر ثانی کریں اور اس ٹاپک کو ہم بات کریں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، ماحولی خیر کو، ٹاکسک پازیٹیوٹی۔ کیونکہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بظاہر ویل وشر ہمارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے خیر خواہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن فائر کریں کہ کوئی انسان اگر ہمارے ساتھ ہمدردی جیسے کوئی خیالات اور ہماری کیئر کر رہا ہے، تو وہ ایکچولی ہمارے لیے کوئی پازیٹیوٹی ہے، یا وہ ہماری ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے، جس کا آگے کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان بھی۔ دیکھیں، پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپٹیمزم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ آپٹیمزم جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اردو میں، مثبتیت، یہ کیا کہا جا سکتا ہے اس کو، کہ جب آپ مثبت پہلو کسی بھی صورتحال کا، کسی بھی شخصیت کا دیکھتے ہیں، اور منفی پہلو کو اگنور کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ منفی پہلو جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی کوئی منفی سوچ پیدا نہ کرے، نہ کسی اور کے لیے منفی سوچ پیدا کرے۔ لیکن ہم کئی بار، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، یہاں یعنی سب کانٹیننٹ یا ہمارے ملک کے معاشرے میں، لوگ اپنی مشورہ عادت ہے اس کو نہیں کرتے۔ یہ جو مفت مشورہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک دفعہ کسی نے کہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کسی پروگرام میں لوگوں کو کہ ہماری گھر کی جو گلی ہے اس کے نکڑ پہ ایک چائے والا بیٹھا، اگر آپ اس سے بات کریں تو وہ آپ کو ہر طرح کے کام کے لیے بہترین مشورہ دے گا۔ وہ یہاں تک آپ کو بتائے گا کہ ایک پرائم منسٹر کو کیسے صحیح کام کرنا چاہیے۔ اچھا، لیکن وہ چائے ہی نہیں بنا سکتا۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ ایک چائے والا بھی آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ ملک کا سربراہ کیسے کام کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن جو اس کا اپنا کام ہے وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم لوگوں کو ان کے پروفیشن میں، ان کے زندگی
بہت سارے اور شعبوں میں مشورہ مفت مشورہ ضرور دیتے ہیں، لیکن اس کا نہیں ہوتا. ہم بچے کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم یہ سبجیکٹس چوز کرو تو آگے جا کے ترقی کرو گے، یا ایک نوجوان کو یہ بتانے کہ آپ کاروبار کرنے کی کوشش مت کرو، تمہارے خاندان میں کسی نے کاروبار نہیں کیا، تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو. اس طرح کے بہت سارے مشورے ہم ایسے لوگوں کی طرف سے عام طور پہ حاصل کرتے ہیں جو خود اس چیز کا تجربہ نہیں رکھتے. یہاں تک کہ آپ کو ایک غیر شادی شدہ انسان بھی آپ کی اچھی شادی شدہ زندگی کے مشورے دے سکتا ہے، یعنی اس نے خود تو شادی کی نہیں ہے، لیکن آپ کو کہ آپ بہتر شادی شدہ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. تو ہمیں جب یہ سب کی سب ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے، آپ کا ہمدرد بظاہر نظر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ تو وہ خود بھی اس سے واقف نہیں ہوتے کہ وہ بظاہر کسی کو مشورہ دیتے ہوئے اپنے طور پہ پوری نیک نیتی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا ذاتی تجربہ یا اپنا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ان کا، تو وہ آپ کو مشورہ نہیں دے سکتے. اس چیز کے لیے ہمیں اویئر رہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ ہم مشورہ اس سے لیں، ایڈوائس کے لیے اس کے پاس جائیں جس کے پاس اس چیز کا عملی تجربہ موجود ہو، یا وہ اس چیز کا اسپیشلسٹ ہو، اسٹڈی کیا ہوا اس نے، یا وہ اس شعبے. آپ علاج کے لیے ظاہر ہے کہ کسی موچی یا نائی کے پاس نہیں جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اب اسی طرح ہم اگر ہر چیز کے علاج کے لیے ہر فن مولا اس قسم کے انسان کے پاس مشورے لیتے رہیں گے تو پھر یہاں تو بہت سارے آپ کو ٹوٹکے بتانے والے بھی موجود ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ایسی جڑی بوٹیاں بتا سکتے ہیں جو آپ کو گارنٹی کے ساتھ بالکل بھلا چنگا کر سکتی ہیں، خطرناک ترین بیماریاں آپ کی ختم کر سکتی ہیں. جبکہ ایک ڈاکٹر جو اس چیز کو پڑھ چکا ہے، تجربہ موجود ہے، وہ بھی آپ کو 100% نہیں کہتا کہ یہ دوائی جو ہے وہ آپ کو 100% ٹھیک کر دے گی، لیکن جو کچھ آپ عام طور پہ ایسی قسم کے عطائیوں اور مشورہ دینے والوں سے سنتے ہیں وہ تو آپ کو 200% گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بیماری یہ دور کر دے گا. تو ہمیں مشورہ لیتے ہوئے خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مشورہ کس سے لے رہے ہیں. ہم اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے یا اپنا کیریئر بنانے کے لیے ہمیشہ ہر ایک کی بات جو ہے وہ سننے کے مجاز نہیں ہے کہ آپ والدین سے ہر چیز کا مشورہ لیں گے. والدین میں سے چاہے وہ سرکاری ملازم رہے ہیں ساری عمر، آپ ان سے بزنس کا مشورہ لے رہے ہیں، یا آپ اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ڈاکٹر یا انجینئر بننا بہت اچھا ہے، یا صرف ٹیچر بننا بہت اچھا ہے اور اس کا ہی آگے مستقبل ہے، یا پھر آپ نے آئی ٹی کے شعبے میں ہی جانا ہے، اس میں بہت ترقی ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی فرما برداری نہیں ہے کہ آپ ان کے مشورے میں دباؤ میں آ کر وہ کچھ سیکھنا پڑھنا شروع کر دیں جو آگے چل کے آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. جس کا آپ کو شوق ہی جی صحیح. اچھا سر، یہ بات ان لوگوں کی نہیں ہو گئی جو مطلب شعور رکھتے ہیں، اور ان کو اگر ہم یہ سمجھائیں کہ بھائی مشورہ لینے کے لیے یا کوئی بھی ایسا وقت ہو یا کوئی بھی ایسی بات ہو تو آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جیسے آپ نے عرض کیا کہ جو خود اپنی زندگی میں کوئی تجربہ رکھتے ہو، وہ کسی بھی لیول کا ہو، وہ استاد ہو یا کوئی بڑا ہو. لیکن وہ لوگ سر جو سادہ سیدھے سادے سے ہوتے ہیں، معصوم سے نیچر کے، لیکن وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ایک ہمارے لیے مطلب زہریلا سانپ ثابت ہو سکتا ہے یا یہ میرا دوست ثابت ہو سکتا ہے. ان کے لیے کیا کریں سر؟ وہ تو بات یہ ہے کہ اتنا سیدھا سادہ آدمی میں نے اکثر دیکھا نہیں، اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ سیدھے سادہ کس کو کہتے ہیں. مطلب آپ جب ایک خاص عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری آپ خود اٹھا سکتے ہیں، یعنی آپ کی جواب دہی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے، آپ کی اس کے بعد سے آپ ہر چیز کا جواب دیں. اور پھر انگریزی کا ایک محاورہ ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا، بہت عام سا محاورہ ہے، اگنورینس از نو ایکسکیوز. جہالت کوئی بہانہ نہیں. اچھا، کہ اگر آپ کسی چیز سے اویئر نہیں ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے. اویئر کا فرض کیا ہے؟ اویئرنیس کسے کہتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کو، شعور حاصل کرنے کو.
इसको तो फर्ज करार दिया गया है। सही, बिल्कुल अगर आप फर्ज अदा नहीं किया हुआ तो जवाबदेह तो आप हैं। सही सर। तो ये सादगी नहीं होती है, इसको जहालत कहते हैं। मालूमात जिनको आप बगैर सोचे समझे लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं, उनको आगे पहुंचाना जो है वो अपने तौर पर एक बुरी बात है। हमें तो ये कहा गया है कि बगैर तहकीक के, बगैर किसी समझबूझ के और स्टडी के किसी बात को आगे पहुंचाना जो है वो एक बुराई है। तो हमें तरद्दुद थोड़ा सा ये करना चाहिए कि थोड़ा सा अवेयरनेस अपने बढ़ाने हम पर फर्ज है। हमें मजीद स्टडी करने की जरूरत है, मजीद देखने की जरूरत है। अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं मौजूद, अगर थोड़ी कोशिश की जाए, आज के इंटरनेट के दौर में तो ये और भी आसान है कि आपसे मुताल्लिका, आपके रुझान और आपकी दिलचस्पी से मुताल्लिक, आपके अंदरूनी टैलेंट से मुताल्लिक, आपके अंदरूनी अंतर जो आप हैं, जो आप कर सकते हैं, जो आप करते आए हैं, उसके माहिरीन कौन से हैं, आपसे जो आपका जर्नी है, जहां जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, जो आपका मसबुलैन बन चुका है जिंदगी का, उसमें बहुत सारे लोग उस रास्ते में आपसे आगे भी जो मौजूद है ना, सीनियर लोग मौजूद हैं। आप उनसे मिलें, उनसे कायम करें, उनसे सीखें, उनसे जो है ना वो करियर या अपने आगे के रास्ते के लिए सवालात करें, उनसे वक्त निकालने की दरखास्त करें और फिर उनसे सीखें और इसी तरह उससे आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। उन्हीं से आपको मजीद लोगों की तरफ डायरेक्शन मिलेगी कि आप किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ ज्यादा बेहतर है, आपके जो करियर पाथ है या आपका जो आगे किसी भी तरह की जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में आपके ख्यालात हैं, या कोई स्किल सीखना चाहते हैं आप, या बेहतरी लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए आप अगर एक शख्स से कम अज कम माहिर से मिलते हैं, वही शख्स आपको 4 लोगों के और लोगों के बारे में बताता है, क्योंकि हर माहिर जो है उसने भी कहीं से तो इल्म लिया है ना, जहां से उसने इल्म लिया है वो उसकी सोर्स है, वो अपनी सोर्स तक आपको पहुंचाए। 100% सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इतने मासूम सीधे साधे लोग जो है वो कहीं नजर नहीं आते, लेकिन मेजोरिटी फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि या तो अमली जिंदगी में पहली दफा कदम रखते हैं, तो उनको कोई समझाने वाला, सही ट्रैक पे लाने वाला नहीं होता, और मेजोरिटी गलत लोगों के मशवरे लेते लेते जब वो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो फिर वो इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं। लेकिन फिर उन लोगों के लिए हमें एक मैसेज कन्वे करना चाहिए कि जो लोग खुद अपने ऊपर बहुत सारी हार्डल्स को जो है वो देख लेते हैं, फेस कर लेते हैं, उन रास्तों से गुजर जाते हैं। दरअसल जिसके पास वाकई इल्म होता है, जिसके पास वाकई दानिश मौजूद होता है, वो सिर्फ बांटने से घबराता नहीं या बांटने से कंजूसी भी नहीं दिखाता, सिखाने से कंजूसी वही शख्स दिखाता है कुछ नहीं होता। क्योंकि इल्म और दानाई एक ऐसी चीज है कि जिसको आप बांटे बगैर रह नहीं सकते, और ना ही बांटने से वो कम होती है। बिल्कुल। और कुछ लोग इस बात की गलतफहमी का शिकार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग या ऐसे प्रोफेशनल शायद मौजूद हैं या ऐसे माहिरीन मौजूद अपना इल्म आप तक पहुंचाते हुए टकराते हैं। वो माहिरीन ही नहीं है, वो असल में दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ मादी तरक्की के लिए और मादी फायदे के लिए, माली फायदों के लिए अपने आप को माहिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आगे चलकर बहुत जल्दी ये बात साबित हो जाती है कि दरअसल वो वाकई माहिर मौजूद नहीं थे। क्योंकि अगर आप वाकई किसी चीज में यकता होते हैं, वाकई आप किसी फन के माहिर होते हैं, तो आपके इर्द गिर्द लोग भी लगते हैं और उन लोगों तक वो चीज पहुंचाते हुए बहुत फराखदिली का सबूत देते हैं हमेशा। हाँ, ये अलग बात है कि आपके पास वक्त की कमी हो सकती है, आपके पास रिसोर्सेस महदूद हो सकते हैं, मगर आप खाने में कंजूसी कभी नहीं करते। किसमें सर? सिखाने में कंजूसी कभी नहीं करते। सिखाने में कंजूसी नहीं करें, बिल्कुल ऐसे ही है, सिखाने में कंजूसी ना करें, सही बात है। अच्छा सर, यही सारी चीजें जो मैनिपुलेशन कहते हैं ना, इसको मैनिपुलेट करना, लोगों को भटकाना, डिस्ट्रैक्ट करना उनकी लाइन से, तो ये चीजें हमने बच्चों में भी आजकल के दौर में बहुत पाई गई है। हमें नजर आता है वो छोटे छोटे बच्चे, जबकि कभी मैं अपनी मिसाल दूं तो कभी जब मैं भी होती थी तो हमें ऐसा लगता था कि यार ये सारी चीजें जो ना अम्मी ने मना करी है, किसी को गलत बात नहीं बतानी, किसी की ने बुराई नहीं करनी, लेकिन आजकल के बच्चों में ये अवेयरनेस नहीं है।
اس کو کس طرح اوورکم کرا جائے سر؟ دیکھیں آج ہی میں نے ایک پوسٹ بھیجنے سے پہلے ابھی وہ انڈر پروسیس ہے، کل آ جائے گی پوسٹ، اس پہ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی تعلیم یا ڈگریاں یا آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس یا آپ کا کسی بھی اختیار یا آپ کی کوئی طاقت جو ہے وہ کوئی اوقات نہیں رکھتی. اگر آپ کی پرورش اصل صحیح جگہ پہ نہیں ہوئی، درست جگہ پہ نہیں ہوئی، اور آپ کی اس پرورش کی نشو و نما جو ہے وہ اچھے سکھانے والوں نے اس کو مزید بہتر نہیں بنایا، مزید اس کو بہتر نہیں کیا، فلرش نہیں کیا، آپ کو کوئی اچھا مینٹور حاصل نہیں ہوا، آپ کو کوئی اچھا مدرس سکھانے والا یا معلم حاصل نہیں ہوا جس نے آپ کے گھر سے جو آپ کی تربیت ہوئی تھی، آپ کے گھر سے جس نہج پر آپ کی پرورش ہوئی تھی اس کو مزید نکھارا نہیں. اگر یہ دو کام نہیں ہوئے تو آپ کی ڈگری کا، آپ کی کسی اختیار کا، آپ کے کسی دولت کا، کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی بات. اس چیز کو آپ کو کرنا ہے وہ اس بات کا ہے کہ یہ جو سائیکولوجیکلی اس چیز کو جو ٹاپک ہمارے پاس ہے ٹاکسک پازیٹیو، اس کی اصل جو ہے وہ مہلک قسم کی خیر خواہی کا اظہار ہوتے ہیں. اس کی وجہ ایک سائیکولوجیکل ریزن ہے، اس کی سائیکولوجیکل ریزن اپنی ایک محرومی ہوتی ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی جو رنگی ہے نا بہت سارے اور چیزوں سے آگے کر کے وہ اگر اس کو روکا نہ جائے وقت پر تو یہ اتنی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کہ وہ ایک اور سائیکولوجیکل پرابلم کا شکل اختیار کر لیتی ہے جس کو ہم گیس لائٹنگ کہتے ہیں. گیس لائٹنگ یہ ہوتی ہے جیسے آپ نے تجربہ کیا نہیں پتا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو یہ یقین کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں وقت پر آپ نے ایسی بات کہی تھی یا ایسا کیا تھا جو کہ آپ نے نہیں کی ہوتی. شاید آپ نے وہ تجربہ کیا ہو کبھی، میں نے تو کیا ہے، اور کچھ لوگ اور بھی، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت معصومیت کے ساتھ اور بڑی خاموشی، بڑی ہمدردی کے ساتھ آپ کے بارے میں ایسی بات آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ نے کبھی کی نہیں ہے، آپ نے کبھی کہی بھی نہیں ہے اور آپ نے کبھی ظاہر بھی نہیں کی. آپ کو ایک طرح ٹاکسک پازیٹیوٹی دراصل آپ کو یہ مشورہ دیا جانا ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو دبا کے رکھیں. یعنی ایموشنز نیگیٹو ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ ایموشنز جس کو عام طور پہ لوگ غصہ کہتے ہیں یا ریئیکشن کہتے ہیں یا ایگریشن کہتے ہیں یا تکلیف کا اظہار کرنا کہتے ہیں. دراصل سائیکالوجسٹ، اچھے سائیکالوجسٹ کی نظر میں ایموشنز نیگیٹو اور پازیٹیو نہیں ہوتے، صرف نیچرل ہوتے ہیں. ہمیں ان کو ہینڈل کرنا، انہیں چینلائز کرنا، ان کو ایک اچھی سمت دینا آنا چاہیے. یہ سب انرجیز ہوتی ہیں جو انسانی فطرت کا حصہ ہوتی ہیں، خاص طور پہ بچوں کے لیے. ہمیں یہ مشورہ دینا نہیں چاہیے لوگوں کو کہ وہ کسی مشکل صورتحال کے وقت چپ رہیں یا کسی زیادتی کی صورت میں، واقعی زیادتی کی صورت میں خاموشی اختیار کریں یا اس کو قبول کر لیں. ہمیں انہیں سکھانا چاہیے کہ کیسے درست انداز میں کسی منفی صورتحال کا سامنا کرنا چاہیے، مشکل لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اور کیسے ایک بہترین انداز میں کسی ہونے والی زیادتی کا جواب دینا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا جواب آپ ایگریشن کے ساتھ ہی دیں، لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے ایموشنز سب کے سب ٹھیک ہیں. آپ کو بہترین انداز سے بات کرنا آنا چاہیے، بہترین انداز سے لکھنا آنا چاہیے، بہترین انداز سے اپنے ایموشنز کا اظہار کرنا آنا چاہیے. ہر ایک ایموشن انکلوڈنگ آپ کا غصہ، آپ کی نفرت، آپ کی تکلیف دہ صورتحال آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، ایک اظہار کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور وہ اگر اظہار نہیں کیا جاتا تو وہ ایک سپریشن ہو جاتی ہے اور پھر وہ آپ کے اندر ایک ناسور بننا شروع ہو جاتی ہے اور پھر کسی بیماری کی شکل اختیار کرتی ہے، چاہے وہ ذہنی یا وہ جسمانی ہوتی ہے. اور ماہرین اس بات کو بار بار ایمفیسائز کرتے ہیں کہ دل کے اندر رکھی ہوئی چیز، دبا کے رکھے ہوئے ایموشن دراصل
خطرناک بیماریوں کا باعث ہوتے ہیں، اور یہ بات ثابت شدہ ہے۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نہ تو خود کسی کو پازیٹیوٹی کا مشورہ دیں ہر وقت، اور نہ ہی خود پازیٹیوٹی کے اظہار کرنے کے لیے اور ہر وقت خوش رہنے کے لیے اور اپنے طور پر ایک بہت کمپوز انسان ظاہر کرنے کے لیے اپنے اندر کے جذبات کو دبا کے رکھیں۔ جذبات کا صحیح اظہار کرنا سیکھیے۔ بہت بہت شکریہ فرحین۔ ہمیں بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جذبات، کوئی بھی احساسات نیگیٹو یا پازیٹیو نہیں ہوتے، ہمیں اس کا درست استعمال کرنا سیکھنا چاہیے، جنرلائزیشن کرنی چاہیے، اور یہ بہت شروع سے والدین کو بھی اور پھر بعد میں ہمارے عزیز و اقارب اور ارد گرد موجود دوستوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں مکمل طور پر آزادی ایک تو ہونی چاہیے، اور ایک دوسروں کو یہ آزادی دینی بھی چاہیے کہ وہ جیسا چاہیں محسوس کر سکیں، جیسا چاہیں فیل کر سکیں، لیکن چینلائز کر کے بہتر طریقے سے اپنے اندر موجود کسی غصے کا اظہار یا اپنے نفرت کا اظہار، برائی کے لیے بھی تو نفرت ہوتی ہے نا، تو اس چیز کا اظہار کرنا صحیح طریقے سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔